آج ہم ان اہم خبروں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے امریکہ کی کانگریس نے ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے جس نے مئی کے فضائی تصادم میں پاکستان کی فوجی کامیابی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ اسے چینی ٹیکنالوجی کا کرشمہ قرار دے کر 8 بھارتی طیاروں کی تباہی پر مہر ثبت کر دی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دفاعی فخر ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم دفاع کی بات کریں، ایک اور بڑی کامیابی پاکستان نیوی نے بحریہ عرب میں $130 ملین کی آئس منشیات ضبط کر کے ملک دشمن عناصر کی کمر توڑ دی۔ اور دوسری جانب آزادی یا موت، اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا، خواتین کے دوپٹے کھینچے گئے، پی ٹی آئی کا شدید رد عمل اور جمعے کو ملک گیر یوم سیاہ کا اعلان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ شیر۔ تو چلیے آج کی اہم خبروں پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، پاکستان کی فوجی کامیابی، چینی ٹیکنالوجی کا جادو اور 8 بھارتی طیارے، امریکی اعتراف نے تاریخ بدل دی۔ آج دنیا کے سب سے بااثر ملک امریکہ کی کانگریس میں ایک ایسی رپورٹ پیش کی گئی ہے جس نے ہمارے دفاعی اداروں کی صلاحیت اور مئی کے فوجی تنازع کے حقائق پر ہمیشہ کے لیے مہر ثابت کر دی ہے۔ ایک غیر جانبدار امریکی کمیشن نے مئی میں ہونے والے پاک بھارت 4 روزہ فضائی تصادم میں پاکستان کی فوجی کامیابی کا نہ صرف اعتراف کیا ہے بلکہ اس کا کریڈٹ ہمارے دوست ملک چین کی جدید ٹیکنالوجی کو دیا ہے۔ پاکستان کے دعوے درست ثابت ہوئے۔ یہ رپورٹ کتنی بڑی خبر ہے، چینی ہتھیاروں کی کون سی ٹیکنالوجی نے میدان میں جادو کیا اور اس کے پیچھے چین کے اپنے کون سے بڑے مقاصد کار فرما تھے۔ آئیے اس خصوصی اور فخریہ رپورٹ کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں۔ امریکی کانگریس کو یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کی طرف سے پیش کی گئی سالانہ رپورٹ نے ایک ایسا سچ دنیا کے سامنے لا دیا جو بھارت کو ہضم کرنا مشکل ہوگا۔ رپورٹ میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مئی میں 4 دن کے تصادم میں پاکستان کی بھارت پر فوجی کامیابی نے چینی ہتھیاروں کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ یہ امریکی سطح پر ایک اہم تصدیق ہے۔ پاکستان نے اس تنازع میں 7 بھارتی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا تھا کہ 8 طیارے بنیادی طور پر مار گرائے گئے تھے۔ یہ رپورٹ پاکستان کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے کہ بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسلام آباد نے یہ بھی کہا کہ اس نے بھارت کے 3 ایئر بیس کو نشانہ بنانے کے بعد 26 بھارتی اہداف کو کامیابی سے ہٹ کیا۔ یہ کشیدگی مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے کے بعد شروع ہوئی، جس کا الزام بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر لگایا۔ پاکستان کی تردید کے باوجود بھارت نے مئی کو فضائی حملے کیے، جس کے بعد جوابی کارروائیاں شروع ہوئیں اور 10 مئی کو امریکی مداخلت پر جنگ بندی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق یہ تنازع چین کی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑا موقع ثابت ہوا۔ رپورٹ نے کہا کہ چین نے اس تنازع کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جانچنے اور فروغ دینے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب چین کے جدید ہتھیاروں کے نظام کو فعال جنگ میں استعمال کیا گیا، جو ایک ریئل ورلڈ فیلڈ تجربہ ثابت ہوا۔ کون سے ہتھیار استعمال ہوئے؟ وہ جدید چینی ہتھیار جو پاکستان کی فوجی کامیابی کا باعث بنے۔ ان میں شامل ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-9، ایئر ٹو ایئر میزائل PL-15، لڑاکے طیارے J-10۔ رپورٹ میں بھارت کے ان دعووں کا بھی حوالہ دیا گیا کہ چین نے پورے بحران کے دوران ہندوستانی فوجی پوزیشنوں کے بارے میں لائیو انٹیلیجنس معلومات فراہم کی۔ اگرچہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے، لیکن رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی فوج نے مبینہ طور پر چینی انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھایا۔ چین نے اس کامیابی کو فوراً اپنے دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ رپورٹ کے مطابق چین 2019 سے 2027 تک پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی سپلائر رہا ہے، جو پاکستان کی کل اسلحہ درآمدات کا 82% فراہم کرتا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جون میں چین نے پاکستان کو 40 J-35 5ویں نسل کے لڑاکے طیارے، KJ-500 طیارے اور بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹمز فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ یہ J-35 طیارے جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ اسی ماہ پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ کرتے ہوئے اخراجات کو $9 بلین تک بڑھانے کا اعلان کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام ہے
کہ چین نے اس کامیابی کو ہتھیاروں کی فروخت بڑھانے کے لیے استعمال کیا، اور فرانسیسی انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا کہ چین نے فرانسیسی رافیل کی فروخت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے ایک ڈس انفارمیشن مہم بھی چلائی۔ رپورٹ نے پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات کو بھارت کے لیے ایک براہ راست سیکیورٹی خطرہ قرار دیا۔ رپورٹ میں نومبر 2024 میں ہونے والی ویریئر 8 انسداد دہشت گردی مشقوں اور فروری میں ہونے والی امن بحری مشقوں کا حوالہ دیا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کو اجاگر کرتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی مبصرین نے ان مشقوں کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں نقصان اور بھارت کے علاقائی پوزیشنوں کے لیے براہ راست سیکیورٹی خطرہ قرار دیا۔ امریکی کانگریس کی یہ رپورٹ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی دفاعی کامیابی کو تسلیم کرتی ہے اور یہ واضح کرتی ہے کہ پاک چین دفاعی شراکت داری خطے کی جیو پولیٹکس اور دفاعی توازن میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ نہ صرف ہمارے لیے باعث فخر ہے بلکہ خطے میں ایک طاقتور دفاعی مستقبل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔ سمندری حدود سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اور فخر کا باعث بننے والی خبر۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں انسداد منشیات کی ایک شاندار کارروائی کرتے ہوئے 20,000 کلو گرام سے زائد میتھا میفیٹامین، جسے عام طور پر آئس کہا جاتا ہے، ضبط کر لی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں اس ضبط شدہ منشیات کی مالیت تقریباً $130 ملین بتائی جاتی ہے۔ یہ کامیابی کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ آپریشن کس طرح کے بین الاقوامی تعاون کا نتیجہ ہے اور پاکستان نیوی نے پچھلے 2 ماہ میں اس طرح کی کتنی بڑی کارروائیاں کی ہیں؟ آئیے اس انتہائی کامیاب اور تفصیلی آپریشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاک بحریہ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ کارروائی کمبائنڈ میری ٹائم فورس کے تحت سعودی عرب کی قیادت میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی حمایت میں کی گئی۔ CMF ایک بین الاقوامی بحری شراکت داری ہے جس میں امریکہ سمیت کئی ممالک شامل ہیں۔ پاکستان نیوی کا جہاز PN تبوک بحریہ عرب میں علاقائی بحری سیکیورٹی گشت کر رہا تھا جب اس نے ایک مشکوک کشتی کو روکا۔ جہاز نے کامیابی کے ساتھ اس ریاست کے بغیر کشتی پر انسداد منشیات کا بڑا آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 2,000 کلو گرام سے زائد آئس کی ضبطی عمل میں آئی۔ یہ مقدار پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ضبطیوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان نیوی کا یہ آپریشن ایک بڑی کامیابی ہے جو پاکستان کی نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سیکیورٹی میں کردار کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی پچھلے 2 ماہ میں پاکستان نیوی کے جہازوں کی جانب سے منشیات کی تیسری مسلسل کامیاب ضبطی ہے۔ یہ پاکستان نیوی کے عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیوی نے کہا کہ اس آپریشن کا پیمانہ اور اس کا بے عیب نفاذ نہ صرف پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ CMF کے تحت کثیر القومی تعاون کی تاثیر کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کا یہ کردار ظاہر کرتا ہے کہ وہ سمندر میں غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی کوششوں میں ایک قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاک بحریہ نے اپنے بیان کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے سمندری قانون کنونشن کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے قومی سمندری مفادات کے تحفظ اور سمندری سیکیورٹی کی کوششوں کے ذریعے عالمی سطح پر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نیوی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حالیہ مہینوں میں اسمگلروں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ صرف گزشتہ ماہ پاکستان نیوی کے جہاز PN یارموک نے بحریہ عرب میں کشتیوں سے $972 ملین سے زیادہ کی منشیات ضبط کی تھی۔ اس سے قبل اگست میں بحریہ اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے بلوچستان کی پسنی کوسٹ کے قریب اسمگلروں سے تقریباً 1250 کلو گرام غیر قانونی منشیات ضبط کی تھی، جس کی مالیت $38 ملین تھی۔ ان مسلسل کامیاب کارروائیوں نے سمندر کے ذریعے ہونے والے منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جو کہ ملک کے نوجوان نسل اور معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کا یہ اقدام نہ صرف قومی سلامتی کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری بحری فورسز ہر حال میں ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جیل کی دیواروں سے باہر کا ظلم، عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا، دوپٹے کھینچے گئے، PTI کا شدید رد عمل اور آزادی یا موت کا انتخاب۔ پاکستان کی سیاسی فضا آج ایک انتہائی تشویشناک اور جذباتی واقعہ کی وجہ سے سوگوار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے
पंजाब हुकूमत पर अडियाला जेल के बाहर पार्टी के बानी इमरान खान की बहनों, पार्टी रहनुमाओं, वकला और कारकुनों पर रियासती दहशतगर्दी और जुल्म का बाजार गर्म करने का सख्त इल्जाम लगाया है और इस फाल को कतई नाकाबिले बर्दाश्त और मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया है। तशद्दुद के दौरान खवातीन रहनुमाओं के साथ क्या सलूक किया गया और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं? आइए इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तफसीलात देखते हैं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इमरान खान की बहनों आलिया खान, अज़मा खान और नूरैन नियाजी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के चेयरमैन सीनियर अलामा राजा नासिर अब्बास के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आलिया खान ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने इनकी बहन और दीगर मुजाहिरीन पर हमला किया और एक खातून अफसर ने मर्द एहलकारों को तशद्दुद करने की खुली हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने MPAs और MNAs समेत हमारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। नूरैन नियाजी ने अपना जाती तजुर्बा बयान करते हुए कहा कि उन्हें जमीन पर गिरा कर घसीटा गया, खवातीन के दुपट्टे जबरदस्ती खींचे गए, थप्पड़ मारे गए और कम उम्र लड़कियों को मारा पीटा गया और मर्द कैदियों के साथ गाड़ियों में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तमाम हदूद पार कर दी हैं, घर तोड़े जा रहे हैं और मोबाइल फोन तोड़कर आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने खवातीन की तजलील और सर के दुपट्टे छीनने को नाकाबिले माफी कौमी शर्मिंदगी करार दिया और कहा कि कोई भी मजहब, मुआशरा, कानून या इखलाकी ढांचा खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि ये कार्रवाइयां मुल्क के बुनियादी आईनी हकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। सलमान अकरम राजा ने जोर दिया कि अपने भाई से मिलना इमरान खान की बहनों का नाकाबिले तरदीद आईनी हक है, जिसे कोई अथॉरिटी छीन नहीं सकती। पार्टी ने ऐलान किया कि मुल्क को अब आजादी और मौत में से किसी एक को मुंतखब करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पीटीआई के रहनुमाओं ने जोर दिया कि आजादी इजहार, प्रेस की आजादी, ज़मीर की आजादी और अदलिया की आजादी के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम अपनी ही ताकत के नशे में दहर, इखलाकियात और कानून से अंधे एक पावर स्ट्रक्चर का मुकाबला कर रहे हैं। आलिया खान ने हकाम को वार्निंग दी, क्या आप समझते हैं कि हमें मार कर आप खामोश करा सकते हैं? हम वापस आएंगे और आप हमें खौफजदा नहीं कर सकते। हुकूमत के इस जुल्म के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। पीटीआई ने ऐलान किया कि अपोजिशन इत्तेहाद जुम्मे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाएगा, जिसका मकसद आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और हकीकी आजादी का मुतालबा करना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये फैसला कुन लम्हा है जिसकी अलामत के तौर पर लोग स्याह परचम और रिबन इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना खान अफरीदी ने याद दिलाया कि इमरान खान की बहनें अदालती हदायत के मुकम्मल तामील में अडियाला जेल पहुंची थीं। इसके बावजूद शदीद सर्दी में इन पर पानी की बिछार की गई और मजीद तशद्दुद किया गया। इमरान खान के खानदान ने इनकी हालत पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। अज़मा खान ने बताया कि इमरान खान पिछले 2 हफ्तों से तन्हाई की कैद में हैं और इनकी बहनों ने सिर्फ इनकी सेहत और खैरियत को यकीनी बनाने के लिए मुलाकात की इजाजत मांगी थी। अज़मा ने कौम को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, अगर वो हमें मारना चाहते हैं तो उन्हें मारने दें, अगर वो हमें जेल में डालना चाहते हैं तो उन्हें डालने दें, हम खौफजदा नहीं हैं। और अज़्म किया कि कौम कभी इन अलमियों को नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा, ये जुल्म सच्चाई को मिटा नहीं सकता और ना ही लोगों के अज़्म को तोड़ सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान में सियासी आज़ादियों और इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक स्याह धब्बा डाल दिया है। अब नजरें जुम्मे को होने वाले मुल्कगीर यौम स्याह और अदलिया के रद्द अमल पर मरकूज हैं कि वो किस तरह मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाती है।